حاضرین و ناظرین السلام علیکم. میں ہوں حکیم ضیاء اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. آپ سے درخواست ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اگر میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر بھی کیجیے گا. آج کے میرے اس گفتگو کا موضوع ہے بنفشہ. بنفشہ ایک بڑی معصوم سی چھوٹی سی بوٹی ہے، لیکن ایک اپنے افعال اور اپنی کرامات کے حساب سے بہت زیادہ اس کے جو ہیں فوائد اور اس کے استعمالات ہیں. اس کا نام جو ہے اردو میں اس کو بنفشہ کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو کہتے ہیں وائلٹ، VOILET، وائلٹ. بنگالی کے اندر اس کو بنوسا بولتے ہیں، اور اس کی نباتاتی فیملی جو ہے وہ وائلیسی. یہ ایک خودرو پہاڑی نباتات ہے جو گرمی کے موسم میں سایہ دار مقامات کے اوپر اگتا ہے. مارچ کے آخر یا اپریل کے شروع میں اس کے پھول کھلتے ہیں جو اپریل کے آخر تک ختم ہو جاتے ہیں. البتہ پودا جو ہے وہ بعد میں بھی ملتا رہتا ہے. اس کے قابل استعمال حصے جو ہیں ان میں وہ تمام حصے جو زمین سے اوپر ہیں استعمال ہوتے ہیں، یعنی اس کا تنا، اس کے پودے کے پتے اور اس کے پھول وغیرہ جو ہیں وہ سارے استعمال ہوتے ہیں. لیکن جڑ اس کی جڑ بھی استعمال ہوتی ہے، لیکن بہت کم، کیونکہ وہ کئی آور ہوتے ہیں، اس سے وہ الٹیاں وغیرہ آتی ہیں. اس کے بنفشی رنگ کے پھول جو ہیں وہ دوائی لحاظ سے سب سے زیادہ مؤثر اور طاقتور ہیں. عام طور پر اس کے سارے پودے کو ہی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن جس طرح میں نے کہا ہے کہ اس کی ضرور تخصیص رکھی جاتی ہے کہ جڑ کا استعمال جو ہے وہ وقت ضرورت ہی کیا جاتا ہے. اس کی مقدار خوراک جو ہے 5 سے 7 ماشے ہے. مقام پیدائش یہ جن علاقوں میں پیدا ان میں کشمیر، نیپال، مغربی ہمالیہ، خیبر پختونخوا اور کوئٹہ کے ایسے علاقے جو سطح سمندر سے 5000 فٹ یا اس سے زائد بلندی پر ہوں، وہاں پہ یہ بکثرت پیدا ہوتا ہے. اس پودے کے اجزائے مؤثرہ جو ہیں ان میں سیپونین، فینولک، گلائکوسائڈز اور میوسیلیج، یہ 3 اس کے اجزائے مؤثرہ ہیں. ایک دفعہ میں پھر دہرا دیتا ہوں: سیپونین، فینولک، گلائکوسائڈز اور میوسیلیج. اس کا ذائقہ جو ہے وہ شیریں، لعابدار اور ہلکی سی کڑواہٹ لیے ہوئے ہوتا ہے. مزاج اس کا سر تر، قریب معتدل ہوتا ہے. یہ جسم کے جن نظام اور اعضاء کے اوپر اثر کرتا ہے ان میں نظام تنفس یعنی سانس لینے کے وہ اعضاء جن میں ناک، گلا اور پھیپھڑے، اس کے علاوہ معدہ اور اس سے منسلک اعضائے ہضم، اور دل اور پھر جگر کے اوپر یہ اثر انداز ہوتا ہے. اس کے افعال و استعمال جو ہیں ان میں جب یہ استعمال کرنے کے بعد آپ اس سے نتائج کے اخذ کرتے ہیں وہ ہے ملطف ہے. یہ گہری اور گھنی جو رطوبتیں ہیں جسم کے اندر، گاڑھی رطوبتوں کو ان کو لطیف کر کے ان کے اخراج کو آسان بناتا ہے. گلے اور سینے کے لیے ملین ہے. گلے اور سینے کی رطوبتوں کو یہ خارج کر کے گلے اور سینے کو صاف کرتا ہے. اور ملین شکم بھی ہے، یہ قبض کو بھی دور کرتا ہے. اس میں پیٹ کو نرم کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہے. اور اس کے علاوہ مرطب اور منوم، یعنی یہ اپنی رطوبت کی وجہ سے نیند لانے کے لیے بھی مفید ہے. یہ بخاروں، نزلہ زکام، پسلیوں اور سینے کا درد جو نمونیا وغیرہ میں ہوتا ہے، اور پسلیوں اور پھیپھڑوں کے درد، کھانسی، اس کے اندر اس کو بطور خیساندہ اور جوشاندہ استعمال کرتے ہیں. لیکن جمہور اطباء کے نزدیک جوشاندہ جو ہے وہ
زیادہ بہتر اور مفید ہے۔ یہاں میں تھوڑی سی وضاحت کرتا جاؤں جو لوگ حکیم نہیں ہیں ان کے لیے، کہ خیساندہ وہ ہوتا ہے کہ دعا کو رات کو بھگو دیا جائے اور صبح کو اس کو چھان پن کے استعمال کیا جائے، اور جو شاندہ وہ ہے جو اجزائے نسخہ جو ہیں ان کو پانی کے اندر ابال کے پھر اس کے اندر اس کو جو ہے چھان کے آپ استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سرطانی گلٹیوں، کینسرک گلینڈز جو ہیں ان کے اوپر اس کا لیپ جو ہے وہ بہت مفید اثرات مرتب کرتا ہے۔ اس کو استعمال کرنے کے طریقوں میں جن جن شکلوں میں اور طریقوں سے یہ استعمال کیا جاتا ہے، اس میں ایک ہے جوشاندہ یا کاڑھا، جو عام ہمارے پنسار کی دکانوں سے بھی اس کے وہ پیکٹ بنے ہوئے ملتے ہیں۔ اس کے بعد اس کا خمیرہ بنفشہ، یہ طب یونانی کا بہت مشہور یہ مرکب ہے، اور یہ تمام بڑے دواخانوں کا بنا ہوا مل جاتا ہے۔ اس کی گلقند یعنی اس کے تازہ پھول جو ہیں ان سے گلقند بنائی جاتی ہے۔ اس کا شربت بنایا جاتا ہے شربت بنفشہ کے نام سے، اور اس کا خیساندہ بنا کر، جیسے میں پہلے آپ کو بتایا کہ پانی کے اندر اس کے اجزاء جو ہیں بھگو کر ان کو صبح چھان کے پیا جائے۔ اور اس کے بعد اس کا ایک اور مشہور دوا اس سے بنتی ہے جس کو کہتے ہیں صفوف سر بنفشہ۔ اس میں وہ بنفشہ کے پھول وغیرہ جو ہیں وہ ان کے پتے وغیرہ ان کا صفوف بنا کے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور باقی جو ہیں یہ جو میں نے اس کے مشہور مرکبات ہیں، اس کے علاوہ حکماء جو ہیں اس کو اپنے طور پہ بھی اپنے طریقے سے بھی استعمال کرتے ہیں، وہ ان کی اپنی ثوابدید ہے۔ بنفشہ پورا پودا جو ہے جس میں جڑ شامل نہیں ہوتی، برابر وزن گل خیری اور قدر نمک اور کوئی مناسب روغن ملا کر پلٹس بنا کر گلے کے غدودوں کی خرابی کے اندر وہاں پہ اگر وہ پلٹس باندھی جائے تو گلے کے غدود جو ہیں جن میں ورم لوزتین کہا جاتا ہے ان کو آرام دیتا ہے۔ اس کے پھول اور جڑ 4 ماشا یا اس سے زائد مقدار میں اگر استعمال کیے جائیں تو قے اور ہیں۔ اگر کبھی بعض اوقات علاج کے اندر اطباء کو مریض کو قے بھی لانی پڑتی ہے تو اس کے لیے یہ استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ روغن بادام کو اس کے پھولوں سے بستہ اور پروردہ کر کے سر پر لگانا نیند آور ہے، یعنی اس کے پھول جو ہیں ان کو روغن بادام یا روغن زیتون کے اندر ڈال کے کچھ عرصہ رکھا جائے، اور اس کے بعد اس تیل کو اگر استعمال کیا جائے، سر کے اوپر ملا جائے تو اس کے ساتھ نیند لانے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اس کی پلٹس جو ہے جس سے میں نے پہلے بتایا ہے وہ ورموں اور گلٹیوں کو تحلیل کرتی ہے۔ اس کا بدل اگر کبھی بنفشے کی ضرورت ہو اور بنفشہ نہ ملے تو پھر آپ کیا کریں، اس کے لیے خوازی اور ختمی اس کے نعم البدل ہیں، آپ ان کو اسی مقدار میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر سے صرف ایک دھیان رکھنا چاہیے کہ جو شاندہ جو ہے اگر زیادہ عرصہ تک لگاتار استعمال کیا جائے تو ضعف قلب کا باعث بنتا ہے، لہٰذا اس کی اصلاح کے لیے رب السوس یا ملٹھی اس کے ساتھ استعمال کرنی چاہیے۔ اب میں کچھ اور چیزوں کے نام لیتا ہوں جو آپ جس وقت آپ اس کو استعمال کریں، نزلہ زکام کے لیے جوشاندہ یا کاڑھا بنانا ہو تو اس کے لیے جوشاندے کے پھول، ملٹھی، اس کے بعد خوازی، ختمی، گوزوان، منقع، لسوڑیاں، عناب، یہ چیزیں اس کے ساتھ جو ہیں وہ مزید شامل کی جاتی ہیں، اور پھر اس سے بھرپور فوائد جو ہیں وہ حاصل ہوتے ہیں، اور یہ سینے سے اوپر کے تمام اعضاء کے لیے بہترین دوا بنتی ہے۔ جاتے ہوئے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس وقت ساری دنیا کے اندر کرونا کی وبا آئی ہوئی ہے، اور ابھی ہم میرے پیارے ملک پاکستان کے اندر بھی بہت سارے لوگ اس میں شامل ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کی جو SOPs ہیں ان کو فالو کریں، چہرے کے باہر اول تو بلا ضرورت باہر نکلیں ہی نہیں، اگر نکلیں تو اس کے لیے ماسک استعمال کریں، اور گھر پہنچتے ہی منہ ہاتھ دھوئیں، ناک اور کان صاف، گلا وغیرہ صاف کریں، اور سینیٹائزر کا استعمال کریں، اور اپنے گھروں کو بھی پاک اور صاف رکھیں۔
اللہ حافظ. اللہ آپ کو اس وبا سے محفوظ رکھے اور ساری دنیا سے اس وبا کو ختم فرمائے. آمین ثم آمین.